اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب عاصم افتخار، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گی امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان اور معروف براڈ کاسٹر ثقلین امام، اور پیرس میں موجود صحافی جناب یونس خان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عاصم افتخار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دنیا نے دیکھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم پر جنگ مسلط کی گئی اور بھرپور جواب انڈیا کو پھر ہم نے دیا، اور بالکل ایک نیریٹو ہی بدل چکا ہے، امیج ہی اس پوری ریجن میں جو ایک انڈیا کو ایک مائٹ تصور کیا جاتا تھا بدل چکا ہے۔ اب یہ جو سیز فائر ہے، میڈیشن کی جو بات ہوئی ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کب ہوگا اور کیا یہ طے پا چکا ہے؟ کس وینیو پہ ہوگا یا ابھی یہ چیزیں طے پانی ہیں؟ آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی، میرا خیال ہے کہ جو یہ پورا کرائسس ہوا which was unfortunate but good for Pakistan in the sense that number one we have emerged very clearly stronger with the upper hand from this crisis. اور دوسرا یہ جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ تمام دوست جو ممالک جو شروع دن سے اس سچویشن کو ایسکیلیٹ ہونے سے پریونٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، دونوں ممالک کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس، ان کی بھی جو ایفرٹس تھیں وہ یہی تھی کہ آپ ایک ڈائیلاگ اور پیسفل طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کریں۔ تو اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، ایک بھارت نے ایگریشن کی، پاکستان نے اس کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا، اور یہ تمام بین الاقوامی برادری کو بھی بالکل یہ واضح اور عیاں ہوا کہ پاکستان is there, strong, capable of defending itself and responding to any aggression. اس کے ساتھ جو بیانات سامنے آئے، آپ نے یہ دیکھا کہ جب دوبارہ کانٹیکٹس ہوئے ہیں دونوں سائڈ پہ، ان تمام ممالک نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، سیز فائر ہے، ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ سیز فائر will continue to hold. But they have also said کہ جی جو وائڈر ایشوز ہیں، جو تنازعات ہیں دونوں ممالک کے درمیان، جو کشیدگی ہے، اس کو حل کیا جائے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو امریکن صدر کے جو بیانات ہیں، جو مارکو روبیو کے دوسرے بیانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، چین ہے، تمام ملکوں نے اس بات کو زور دیا ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے۔ سو دس از ون ادر امپورٹنٹ آؤٹ کم آف دس ہول کرائسس، کہ اب جو کشمیر کا معاملہ ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان جو ایک مین جو کور ڈسپیوٹ ہے، وہ ابھر کر دوبارہ سامنے آیا ہے۔ آلریڈی اٹ از این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، جس کو بھارت یہ کوشش کرتا رہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور اس کو بین الاقوامی برادری اور اس کی اٹینشن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہے، وہ اب دوبارہ سے سامنے آیا ہے، اور یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے، اور میرا خیال میں یہ اچھی اور جینوئن ایکسپیکٹیشن ہے فرام آور فرینڈس ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو اور معاملات کو حل کیا جائے۔ اچھا، آپ نے عاصم افتخار صاحب مفصل جواب دیا، یہ بات چیت شروع کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی، پاکستانی فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بات ہوگی، کشمیر پر ہوگی، انڈس واٹر ٹریٹی پر ہوگی، دہشت گردی پر بھی ہوگی، لیکن اگر انڈیا میڈیا کو سنے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ ڈیوریبل ہے۔ وہ ابھی بھی جنگ چاہتے ہیں، حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہارے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کیا کہیے گا ان پر؟ یہ چیزیں تمام چیزیں اسلام آباد میں یہ اس وقت زیر غور ہیں، ٹھیک، اور امیجیٹ تو یہی ہے کہ جو سیز فائر جو ہوا ہے، جو آج جو اس کی ٹائم لائن تھی اور دوبارہ سے میٹنگ ہوئی ہے، سو کیا اس کا آؤٹ کم آتا ہے، تو تمام لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، امید یہی کر رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے will continue to hold, it will be a longer term ceasefire which will then enable the two sides to come together and have a dialogue. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کی پالیسی اپروچ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے
کہ ڈائلاگ ہو, جو تنازعات ہیں ان کو آپ حل کریں. اگر آپ نہیں اس پوزیشن میں آ رہے دونوں ممالک کے چیزوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں, تو پھر یہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ایک پریکٹس ہے کہ یا تو آپ کچھ دوست ممالک کو, تھرڈ کنٹریز کو ایک رول دیتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ فیسیلیٹیٹ کریں, میڈیٹ کریں. جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا ایک اپنا رول ہے یو این چارٹر کے اندر کہ وہ اپنے گڈ آفیسز آفر کرتے ہیں, اور کیے بھی ہیں. پچھلے تمام جتنے سیکرٹری جنرل گزرے ہیں انہوں نے اپنے گڈ آفیسز ہمیشہ آفر کیے ہیں. پاکستان نے ان تمام آفرز کو ہمیشہ سپورٹ کیے اور ویلکم کیے, لیکن ایشو بھارت کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے. وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی آفرز کو جو کہ یو این کے چارٹر کے مطابق ہیں ان کو بھی رد کرتے ہیں. اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے, ایک گلوبل اٹینشن ہے اور ایک گلوبل ڈیزائر ہے بہت سارے ممالک کی طرف سے کہ یہ ہوگی بات چیت اور لوگ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک پریشر میرا خیال میں کافی سبسٹینٹو پریشر بھارت کے اوپر بلڈ ہوا ہے اس وقت, اینڈ آئی کین ایکسپیکٹ دیٹ دس ول بی سسٹینڈ so that we actually move in that direction, and there is this renewed discussion on how we can resolve our outstanding issues, and the core among them is obviously the Jammu and Kashmir. عاصم افتخار صاحب, امریکہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے